اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا۔ اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا۔ جب تک دنیا رہے گی، سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو۔ اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا۔ کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا۔ میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا، آج ججمنٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے۔ کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی پی پنت۔ جب تالے کھولے گئے کون تھا؟ راجیو گاندھی۔ جب مسجد شہید ہوئی کون تھا پرائم منسٹر؟ نرسمہا راؤ۔ کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے، اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے، ریڈیو سائلنس ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور میڈیا کے لوگ حسب روایت 24 گھنٹے دیکھو ایسا ہو رہا، مودی جی کر دیے، یہ کر دیے، دیکھو اب وہ کر۔ ارے میڈیا کے میرے دوستو، تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی، وہ بھی تو خیال کرو۔ یہ جتنے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے منتفق ہوں گے، ڈر ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان شارٹ یہ چیز کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ سپریم ضرور ہے، ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا۔ ہم کیوں بول رہے ہیں بات؟ جب راجیو گاندھی کے زمانے میں تالے کھولے گئے تو جسٹس پانڈے جو جج تھے، انہوں تالے کھولنے کا آرڈر کیوں دیا معلوم آپ کو؟ معلوم کیا معلوم پھر تم لوگوں کو؟ خالی ہیرو ہیروئن کے نام معلوم، گانے معلوم؟ میرے عزیز دوستو، جج صاحب اپنی کتاب میں لکھے کہ جب میں کورٹ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے کورٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، کالا بندر بیٹھا ہوا ہے، اور
कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है, लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोल रहा बादाम खा, नो, केला खा, नो। अच्छा, अब जब बंदर को खिलाते ना, तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है, तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब, ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे? आहें भर के हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं, पहला काम हमको यह करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे एक भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ दो चीजें मांग रहा हूं, मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ दो चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये वतन हमारा है, हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो, तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सोच के इंशाअल्लाह बोलो, क्योंकि फरिश्ते इस बात को नोट कर रहे हैं। सोच कर बोलो। और नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी करे कुछ नहीं मिलता सियासत में भी। नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारे महल्ले की मस्जिदों में जाओ, कम से कम 2 टाइम्स की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए जाओ, कम से कम उस वक्त तो जाओ जवान साहब अल्लाह को जाके चले जाओ, जाके कम से कम उस वक्त चले जाओ, रुक में घर चले जाओ। सबसे आसान नमाज मगरिब की चले जाओ, उससे ज्यादा आसान फजर की है, मगर कहां होता उठना। 3 बजे रात तक वो खिलौना हाथ में, नींद आंखा बंद हो रही, टिंग टिंग आवाज आ रही, देख रहे क्या हुआ, अपडेट कर रहा हूं, फेसबुक अपडेट कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। नौजवानों, सियासत में हिस्सा लो, मस्जिदों को आबाद करो, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको तकलीफ है आज के इस फैसले से, मगर कम से कम हशर के मैदान में हम और आप जब खड़े रहेंगे तो हम अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार हमने तो कोशिशें की, हमने मेहनत की, जुस्तजू की, और अल्लाह हमारी कोशिशों को जानता है। तुमको बताऊं मैं कि अभी तातारियों का जिक्र हुआ। चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान में बुखारा की जामा मस्जिद में गया
تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی. دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے. دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی. تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا. ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آج حالات ناسازگار ضرور ہیں مگر یاد رکھو یہ آر ایس ایس کو پہچانو. آر ایس ایس کو پہچانو. تم یاد رکھو یہ آر ایس ایس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے. مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے. مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے. تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے. یہ آر ایس ایس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے. یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ آر ایس ایس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. نوجوانوں سمجھو آر ایس ایس کی سازش کو. ان کو غلام مت بنو. تم برابری حاصل کرو. برابری کی لڑائی ہے. انصاف کی لڑائی ہے. یہ آر ایس ایس کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. یہ آر ایس ایس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے. اس میں کتنی چیز جائز ناجائز ہے. یہ بغاوت کرانا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو. اپنے دین سے بغاوت مت کرو. پہچانو آر ایس ایس کو. اور جو لوگ آر ایس ایس کو نہیں پہچان رہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو. آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے. ان کے ایجنڈے میں سب ہے. یاد رکھو یہ آر ایس ایس بھارت کو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے. امن کو برقرار رکھیے.